تو وہی دل پسند ہے جس دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک جگہ ہے اعظم گڑھ کے ایک ہندو پریوار میں ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کا نام تھا باقے رام۔ لڑکا جوان ہوا، بڑا ہوا، اس کے آس پاس میں مسلمان بھی رہتے تھے، پڑھا لکھا تھا، اس کے من میں جگیاسا پیدا ہوئی، دلچسپی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے کی۔ اس نے ادھین کیا، مطالعہ کیا، اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس لڑکے کو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اعظم گڑھ سے بہت لمبا سفر کیا، تمل ناڈو میں پہنچا، اور تمل ناڈو میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ دارالسلام عمرآباد، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے 8 سال تک دین کی تعلیم حاصل کی، مولوی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، عالم کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو۔ وہ لڑکا پھر وہاں سے مدینہ پہنچا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے بی اے کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، حدیث کے معاملے میں بہت بڑا ماہر بن گیا۔ پھر اس نے اتنی موٹی موٹی 12 جلدوں میں 12 والیوم میں حدیث کی کتاب لکھی، جس میں صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ اس کو دنیا علامہ ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ہم نہیں جانتے میرے دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ، دل کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام پر ہیں، توحید پر ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسی توحید پر قائم رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا ہم کو سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، ایمان لانے کے بعد اب دوبارہ ہم غلط راستے پہ نہ جائیں، اب گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں۔ ہمارے دل کو تو بچا کے رکھ، ہمارے دل کو سرکشت رکھ، ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ تو دل کو اگر سنبھال کے رکھنا ہے تو دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر کے رکھو۔ دل کی حفاظت کرنا ہے تو گناہوں سے بچو، غلط کاموں سے بچو۔ اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ بار بار وہ دل پر دھبا پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے بندے کا دل بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ دل کو کالا ہونے سے بچا لو میرے بھائی، دل کو نرم بناؤ، دل کو سافٹ بناؤ، دل کو کومل بناؤ، دل کو کٹھور مت بناؤ۔ ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، ماں کی قبر پہ جاؤ، سوچو کل تک ماں زندہ تھی، آج قبر میں چلی گئی۔ کل تک میں گھر میں آتا تھا، میری ماں مجھ سے پیار بھی کرتی تھی، مجھ کو ڈانٹا بھی کرتی تھی، آج میں چاہ کر کے بھی نہ ماں کو دیکھ سکتا ہوں، نہ ماں مجھے دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور اپنے لوگوں کی قبر پہ جایا کرو، آپ کے دل کی سختی کچھ کم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہارا دل سافٹ ہو جائے گا، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ اور دل کو اگر بچانا چاہتے ہو میرے پیارے سے، ایک کام اور کرو،
قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن سن کر کے انسان کا دل سافٹ ہوتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو سافٹ کرنا ہے تو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ دو۔ دل کو اگر نرم بنانا ہے، دل کی حفاظت کرنا ہے، تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کرو، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا، کٹیہار کے رہنے والے، مولوی صاحب اسکول میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں بہت کم ایسے ملیں گے آپ کو جن کا ایک دوسرے کے ساتھ افیئر ہے۔ میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں پڑھانا غلط ہے، مگر یہ آپ ہی کے کٹیہار کے بھائی نے مجھ کو بتایا کہ میری نالج میں جتنے لڑکے لڑکیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کنیکشن ہے۔ ان حرام اور ناجائز محبتوں نے آج زنا کو حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل کو حرام اور ناجائز محبتوں سے نکال کر اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، جو ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ ناجائز محبتیں، یہ حرام محبتیں، یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ کے رشتے، یہ ذلیل کر دیں گے آپ کو، یہ دنیا برباد کر دیں گے آپ کی، یہ آخرت برباد کر دیں گے آپ کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر دل میں کسی کی محبت کو سجانا ہے اور دل میں کسی کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے ساتھ۔ میری طبیعت بہت اچھی نہیں تھی، میں کل آپ کے بیچ میں آیا ہوں، پیٹ میرا خراب تھا، صبح سے شام تک تقریباً 6-7 لوز موشن ہو گیا، پانی کی کمی ہو گئی، پھر بھی آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور تقریباً 1.5 گھنٹہ پورے ہونے والے ہیں۔ میں اب اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں اور یہ 2 پرچیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان سوالوں کا جواب دے کر کے ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لیں گے۔ سوال آیا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے اعلانیہ چندہ کرنا کیسا ہے؟ کسی عالم نے کہا ایسے چندہ کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، چندہ جو ہوتا ہے اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے، سیکرٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پرسنلی آپ لوگوں سے مل کر کے چندہ لے، وہ بھی جائز ہے، اور آپ کھل کر کے ایسے چندہ جیسے آپ کے سیمانچل میں لیا جاتا ہے ایسے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا سہولت کس میں ہے، آسانی سے لوگ چندہ کس میں دے دیتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر چندہ دینے والے اس مقصد کے ساتھ چندہ دے رہے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، مولوی صاحب ہمارا نام لے کر کے پبلک کے سامنے ہماری عزت بڑھائیں گے، اگر یہ مقصد ہے تب مقصد غلط ہے، مقصد کو ہمیں سدھارنا چاہیے، نیت کی اصلاح کرنا چاہیے۔ ویسے چندہ اعلانیہ کرنا غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آیا ہے، کسی عالم نے دعویٰ کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اعلانیہ چندہ کرنا اور اس روپیے کو مسجد میں لگانا حرام ہے۔ دیکھیے، یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں حرام کہنے میں دیر نہیں لگتی، کسی مسئلے کو حلال اور حرام کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ مسجد کا چندہ آپ کیا نبی کے زمانے میں اعلان کر کے نہیں لیا گیا؟ کیا نبی نے صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نہیں کہا کہ مسجد میں جگہ کم پڑ رہی ہے، کوئی اللہ کا بندہ اس میں تعاون کرے؟ عثمان غنی نے آگے بڑھ کے تعاون کیا۔ یہ حرام کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مناسب نہیں ہے،
بہتر نہیں ہے. آپ اگر پرسنلی چندہ کریں تو زیادہ اچھا. اس طریقے سے کوئی اگر اعلان کرنے کو حرام کہتا ہے، غلط ہے، اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میرے عزیزوں، آخر میں جاتے جاتے کہوں گا کہ یہ پروگرام یہ مدرسے کا چندہ ہے.